اپنے دین کی کچھ باتیں سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، اس لیے کہ اور آج کی یہ متبرک اور بارونق اور پرنور رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر میسر فرمائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا احسان اور اس خداوند قدوس ہی کا کرم اور فضل ہے۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم کی ایک آیت مبارکہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا ایک فرمود تلاوت فرمایا ہے۔ مجھے انہی آیات کے مطابق اور قرآن عظیم کی چند جہاں سے مجھے آیات یاد آتی چلی جائیں گی، میں آپ کو بتلاتا چلا جاؤں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر کیسا خصوصی فضل، کیسا خصوصی رحم اور کرم عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کی اس آیت عظیمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص جو انسان اس دنیا کے اندر رہنے والا اور بسنے والا ہے، اگر وہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے والے بن جائیں یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مکرم ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرنے والے بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے والے بن جائے، تو اے محمد تو کہہ دو رہتی دنیا تک کے انسانوں کو کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور مجھے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط، اس کے لیے اصول، اس کے لیے ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے میری اتباع کریں، یعنی جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے پیراستہ ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے طریقے کے اندر پیوست ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے راستے کے اوپر چلنے والے ہوں، آپ کی زندگی، آپ کا اوڑھنا، آپ کا بچھونا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، ساری کی ساری چیزیں آپ کی زندگی کے اندر اگر ہیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے جیسا کوئی شخص، کوئی انسان، اس کی شادی ہوئی، اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو محترمہ، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تم سے محبت کروں اور تم میری نور نظر، تم میری محبت محبوبہ بن جاؤ اور میں تم سے تمہارے اوپر اپنا جان، اپنا جگر، اپنا دل، اپنا خون، اپنا پسینہ وہ بہانے لگوں تو سمجھ لو کہ میں اس وقت تم سے محبت کرنے والا بنوں گا جب تک کہ تم مجھے یہ نہ دکھا دو کہ تم میرے والدین کی اطاعت کرتی ہو۔ میری محبت معلق ہے میرے والدین کی اطاعت پر، میری محبت معلق ہے میرے آبا اجداد کی محبت پر، میرے خاندان کی، میرے بیوی بچوں سے اگر محبت کر رہی تو میں سمجھوں گا کہ تو میرے سے محبت کرنے والی ہے۔ اگر تو نے میرے سے محبت نہیں کی، میرے والدین سے محبت نہیں کی تو میں سمجھوں گا کہ پھر تم میرے سے محبت کرنے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے امت کے لوگ، یہ انسان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگے تو پھر سمجھ لو کہ وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے ان کو محبت کرنی پڑے گی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کو حاصل ہوگی، ورنہ بغیر پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی محبت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں میسر ہو نہیں سکتی۔ اور کیسی محبت؟ جیسی محبت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تھی۔ آپ نے بے شمار واقعات سنے ہوں گے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آپ کی
نظروں کے سامنے سے گزرا ہوگا یا آپ کی کانوں کی سماعتوں سے گزرا ہوگا. آپ نے بارہا فضائل اعمال کے ذریعے، منتخب احادیث کے ذریعے، حیات الصحابہ کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات کو سنا ہوگا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ السلام کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی جانوں کا نذرانہ کیسے پیش کیا کرتے تھے. یہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو غلام چلے آ رہے تھے اپنی زندگی کے اندر، جب نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ، نبی علیہ السلام کی شریعت کے احکامات ان کے کانوں سے ٹکراتے ہیں، تو یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک علیہ السلام کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ السلام سے محبت کرنے والے، آپ کے اوپر ایمان لانے والے بن جاتے ہیں، تو آپ کو کفار مکہ طرح طرح کی تکلیفیں، طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی مصیبتیں آئے دن دیتے رہتے ہیں. کبھی تو آپ کو ریتیلی زمین کے اوپر ننگا لٹایا جاتا، کبھی آپ کو انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا، کبھی آپ کو نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی. لیکن یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلال حبشی ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام سے محبت کر کے رہتی دنیا تک کوئی بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں نہ کوئی خوبصورت ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی دولت ہے. اگر کوئی چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں نبی علیہ السلام کی محبت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ کے اوپر، اگرچہ وہ قربانی کے سلسلے میں آیت ہے لیکن وہاں پر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قربانی کا تمہارا گوشت نہ تمہارا خون میرے تک پہنچتا ہے، بلکہ اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو میرے تک تمہارا تقویٰ، تمہارا اخلاص، تمہاری نیت کیا ہے وہ میرے تک پہنچتی ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ نے اپنے جان کو جان نہیں سمجھا، اپنے مال کو مال نہیں سمجھا. اب ہر طرح کی قربانیاں، ہر طرح کی اذیتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کے کلمے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے ہیں. بار بار جب آپ کو ہوش آتا، بار بار آپ احد کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور کفار کی اذیتیں، کفار کی پریشانیاں اور تکلیفیں اور مصیبتیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے مشن سے، نبی علیہ السلام کے قدم سے، نبی علیہ السلام کی سنت سے ایک انچ پیچھے بھی نہیں ہٹا سکی. یہ نبی علیہ السلام کی تربیت تھی. اور آگے اور چلیے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بھی خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ کیسی محبت نبی علیہ السلام سے کیا کرتے تھے کہ آپ کو بھی ستایا گیا، آپ کو سردارانے قریش مکہ میں سے تھے، آپ کو ستایا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کو اذیتیں دی گئی، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہتے رہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ جان تو جا سکتی ہے، جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے مشن سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. یہ محبت ہمارے دل کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام کی ہوگی تو پھر ہمارے سارے کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر دوسری جگہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو آدھا تم ایمان لے کر آ گئے، آدھی چیزوں کو تم نے قبول کر لیا، جن کو چاہا تمہارے من نے، جن کو چاہا تمہاری خواہشات نے، جن کو چاہا تمہارے نفس نے، ان کے اوپر تو تم ایمان لے کر آ گئے، آدھی کے اوپر تو ایمان لے آئے اور آدھے احکامات کو آپ نے ترک کر دیا. قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم
چند احکامات کے اوپر تو عمل کرتے ہو اور چند احکامات کو تم انکار کرتے ہو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے بن جائیں گے، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم بے شمار جگہوں کے اوپر ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اگر جب تک تم ایمان کے اندر مکمل کے مکمل داخل نہیں ہو سکتے اس وقت تک تم مکمل ایمان والے اور ایمانی کہنے والے لائق نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی قربانیاں ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دین کے اوپر چلنا آسان فرمایا۔ صحابہ نے کون سی ایسی قربانی کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے، نبی علیہ السلام کے دین کے لیے نہیں پیش کی، خوشی خوشی پیش کی ہے۔ ایک حبشی آ رہے ہیں، جناب نبی پاک علیہ السلام کو آ کر دیکھتے ہیں کہ ان حبشی کا وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب نبی پاک علیہ السلام اپنی بیچ کی مانگ نکالے ہوئے ہیں اپنے بالوں کی، اور حبشی کے بال بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں، بڑے گندھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کنگھے سے نہیں سلگتے ہیں۔ وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچتے ہیں اور آئینہ دیکھتے ہیں، آئینے میں بار بار کنگھے سے اپنے بال کو بیچ کی مانگ نکالنا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے، میں کیسے جی سکتا ہوں؟ جب تک کہ نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل نہ کروں اس وقت تک دنیا کے اندر میرا جینا، میرا سانس لینا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا اور بیٹھنا، یہ سب کا سب بیکار ہے۔ وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قربانی پیش کرتے ہیں؟ ہائے ہائے، افسوس اور سوچنے کی بات ہے، اور دل کے ٹھنڈے دل سے اور دماغ سے سوچنے کی بات ہے۔ وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسا جگر ہو سکتا تھا کہ آپ آئینے کے سامنے جاتے ہیں، جب کنگھے سے بال ٹھیک نہیں ہوتے تو آپ لوہے کی شراب کو گرم کرتے ہیں اور گرم کر کے بیچوں بیچ اپنے سر کے رکھ دیتے ہیں، آپ کی کھال جل جاتی ہے، آپ کے بال جل جاتے ہیں، اور بیچ میں ایسے راستہ سا بن جاتا ہے، آدھے بال ادھر ہوتے ہیں، آدھے ادھر ہوتے ہیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو نے کیا کیا ہے؟ وہ صحابہ رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت اقدس میں کل